प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश होती है कि उन सारे इश्यूज़ पे बात हो सके जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दरपेश हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारात में आप तज़किये तबसरे भी पढ़ते रहते हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा ही इशू है और ख़ुसूसन इस वक्त इसने तमाम दुनिया की तवज्जो इसलिए मरकूज़ कर ली है कि अमेरिकन कांग्रेस में भी एक बिल पास हो गया या एक करारदाद पेश हुई थी बलूचिस्तान के हवाले से, जिस पर कि पाकिस्तान में बहुत हैवी रिएक्शन हुआ, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी किया और बलूचिस्तान के और सियासी वर्कर्स जो थे, सियासी पार्टीज़, उन्होंने भी किया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ अमेरिका की तरफ तवज्जो दिलाने से ही हम बलूचिस्तान की तरफ देखेंगे? क्या बलूचिस्तान के आबदीने में जो ठेस पड़ चुकी है उसका मदावा हम कभी नहीं कर पाएंगे? क्या 64 बरस से जो बलूचिस्तान के साथ हो रहा था उसकी तरफ किसी ने सीरियसली देखने की कोशिश की, या जैसे कि फैज़ ने कहा था कि शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो? क्या हम बलूचिस्तान के लिए भी खुदा ना करे वही शेर पढ़ेंगे जो फैज़ ने कहा था कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद? बलूचिस्तान एक सुलगता हुआ सब्जेक्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान के नायब सदर और बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे कमा कबू वाकफियत रखने वाले जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने का। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ बोलने का। यूसुफ मस्ती खान साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खासी आपने एक्सप्लेन भी किया और आपका पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया। ख़ुसूसन आपने फोकस किया था अमेरिका में कांग्रेस की उस करारदाद को जो पेश की गई थी उसके रिएक्शन में, मगर वो तो एक मतलब ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव कोई स्टेप तो नहीं था ना। वो तो इन्हीं कांग्रेसमैन ने तालिबान के हक़ में भी कई इस तरह की करारदादें पेश की हैं, तो हम सिर्फ इसके ऊपर इतना शार्प रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंकरेंट रेजोल्यूशन है एक कमेटी की तरफ से, सब कमेटी की तरफ से, मैं इसमें सीरियसनेस नहीं देख रहा हूँ। सीरियसनेस इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि उसमें तो अफ़गानिस्तान के तोड़ने की भी बात है, ईरान के भी तोड़ने की बात है, पाकिस्तान के भी तोड़ने की बात है। अब इस रीजन में आप 3 रियासतों को तोड़ने जाएंगे तो आप तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे, फिर इसका मतलब है। फिर वो तो इतनी आसान बात नहीं है। इस रीजन में जो इतना असास है इस वक्त, और चीन भी बैठा हुआ है, रूस भी बैठा हुआ है, आप उधर आके ईरान को भी तोड़ना चाहें और अफ़गानिस्तान को भी तोड़ना चाहें और पाकिस्तान को भी तोड़ना चाहें, तो ये मुमकिन बात है ही नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही इसमें कोई सीरियसनेस नहीं था। इसमें ये ज़रूर हुआ कि बलोच इशू जो है वो इंटरनेशनलाइज ज़रूर हो गया और उसमें ज़रा इम्पीटस बलोच स्ट्रगल को ज़रा मिला है। मगर हम तो आलमी यानी ये जो थी ह्यूमन राइट वॉच थी या बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट थे, वो तो पिछले कई सालों से बलूचिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के बाहर बैठ के भी इज़हार ख्याल तो करते रहे हैं ना, जहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स की बात आ गई या ये लाशें जो मिल रही हैं लोगों की, उसके ऊपर एक शार्प रद्द अमल तो आ ही रहा है। तो अब हमारे रियासत का रिएक्शन जो है वो इसको शो करता है, क्योंकि आप देखें ईरान ने को रिएक्ट नहीं किया, अफगानिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया, हमने बहुत सख्ती से रिएक्ट किया है, हमारी हुकूमत ने भी, फौज ने भी, सब ने। उसकी वजह यह है कि चोर की दाढ़ी में है तिनका। वो जानते हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ, ठीक है। और ये इशू अगर उठता है इंटरनेशनली और वो एक्सपोज होते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स। अच्छा, इसकी टाइमिंग पे नहीं तवज्जो दे रहे कि एन उस दिन जिस दिन अहमदी निजात पाकिस्तान आए हुए और ये गैस पाइपलाइन और सबकी बात हो रही है और तीनों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के सुदूर जो है वो जॉइंट कम्युनिके भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उसी दिन ये सब हुआ, इसकी टाइमिंग पे कुछ तवज्जो दी? ये मैं समझता हूँ कि टाइमिंग अमेरिका समझता था कि या ये सब कमेटी समझती थी कि इसमें ये टाइमिंग बेहतरीन टाइम है, इसमें हम करें, क्योंकि ये तीनों रीजन के जो पाकिस्तान के लिए तो कोई थ्रेट नहीं थी, स्पेशली इस सूरत में कह रहा हूँ ईरान के तनाजुर में कि ईरान के मेरे ख्याल में ये थी, मेरे ख्याल में ये थी, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा फूलिश थ्रेट है। उसकी वजह ये है कि जब आप इस किस्म का डर तीनों स्टेट को देंगे तो वो ज़्यादा जुड़ने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो तो डरेंगे आपसे, डरेंगे तो वो सोचेंगे कि भी हमारा बकाव यही है कि हम आपस में जुड़ें, और वो ज़्यादा सख्ती से जुड़ेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव अमल भी है जो अमेरिका ने किया है, शर में से खैर का पहले निकल गया। खैर का पॉजिटिव अमल ये है कि अगर हम ये रीजनल हमारे ये मुल्क आपस में जुड़ जाते हैं और उसके साथ हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से हटकर एक सही डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएंगे। हाँ, हिंदुस्तान से है, मगर हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी जो वजारत दाखिला है, वो मुसलसल बलूचिस्तान में फॉरेन इंसर्जेंस की बात करती है और उसमें
انڈیا کو فوکس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ را کا بہت عمل دخل ہے وہاں پہ، خصوصاً بلوچستان افغانستان کے ساتھ جو 11 کاؤنسلیٹس ہیں وہاں سے کچھ آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیشہ جب بھی بلوچستان اپنے حقوق کے لیے اٹھا، یہ چوتھی جنگ ہے بلوچستان لڑ رہا ہے، اور ہمیشہ بلوچستان نے جب اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے، ظاہر ہے ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، ان کا پروٹیسٹ کا طریقہ جو ہے وہ عام سٹرگل ہے، وہاں تو کوئی بڑا شہر نہیں ہے جہاں آپ لاکھوں کے لوگوں کو جو لے جائیں اور وہاں کوئی اس قسم کا سٹرگل کریں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں، آپ ہیربار مری کو لیں، آپ مہران بلوچ کو لے لیں، آپ ان سب کو لے لیں، برامدہ کو لے لیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو پاسٹ میں اسمبلی کے ممبرز رہے ہیں. اور غزین مری جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے وہ وزیر بھی رہا ہے اس ملک کی بلوچستان کی سیاست میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے ہیں جو اچانک انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی بلوچستان کو ایک صحیح فیڈریٹنگ یونٹس کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کیا ہے. بلوچ بڑا حساس ہے، بلوچ ایکولیٹی مانگتا ہے، وہ عزت مانگتا ہے لیکن ایکولیٹی کی بنیاد پر، وہ خیرات کی بنیاد پر آپ سے نہیں جڑے گا. وہ کہتا ہے کہ جی میرا گیس میں دیتا رہا اتنے سالوں، ان کو بلینز آف ڈالرز کے ان کو فائدے ہوئے میرے گیس سے، لیکن جہاں سے گیس نکلتا ہے وہاں میرے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے. اور پھر مطالبہ جو ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ اکبر بگٹی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ تو کچھ ڈیمانڈز تھے کہ جی آپ جو مزدور ہیں سوئی گیس میں 120 مزدور ہیں جس کو ابھی تک اتنے سالوں سے پکا نہیں کیا گیا ہے، ان کو پرمنٹ کرو. عبداللہ یوسف جو اس وقت سیکرٹری تھے اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ تو کوئی چوکیدار ہے، کوئی کوک ہے اور کوئی یہ ہے، اسکل لیبر نہیں ہے، اس کو ہم کیسے پکا کریں. اکبر نواب صاحب کا وہ تھے، یہ تھا کہ جی یہ ملکیت ان کے اپنی ہے، ان کو آپ پرماننٹ کیسے نہیں کریں گے، ان کو پرماننٹ کرو. ایک جھگڑا تو ادھر سے شروع ہو گیا. یہ جھگڑا چلتے چلتے آ گیا ڈاکٹر شازیہ کے ریپ پر. جب شازیہ کا ریپ ہوا تو اب نواب صاحب نے اور بھی زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ بھئی یہ کیا ہمارے علاقے میں ایک عورت کی بے حرمتی ہوئی ہے اور ایک فوجی نے کیا ہے، جس پر یہ سارا سلسلہ اور بھی زیادہ ایگریگیٹ ہوا. اور مشرف صاحب نے کہا کہ اب میں اس کو ایسے ماروں گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہاں سے. وہ تو ان کا بڑا مشہور اس کو اس پر یہ اندازہ شاید نہیں تھا کہ اگر وہ اس قسم سے مارے گا جو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پھر اس کو تیار ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بھی اس طرح ہٹ کوئی کرے گا کہ پاکستان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا. ٹھیک ہے، بلوچستان کا میں ذرا سا شروع سے اور ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بھی، آپ تو چلتی پھرتی تاریخ ہیں. یہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا، بلکہ میرے ایک پریویس پروگرام میں بتایا تھا کہ 1948 تک کراچی میں جب دارالحکومت ہے کراچی، تو آپ کے غالباً چچا کے گھر پہ بلوچستان کا فلیگ لہرا رہا تھا. ہی واز دی ایمبیسڈر آف بلوچستان ٹو پاکستان. اس کا ذرا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے جی کہ جب آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس وقت پارٹیشن ہو رہا تھا اور پاکستان بن رہا تھا، ہندوستان بن رہا تھا، اس سے پہلے 11 اگست 1947 کو ایک سٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا مسلم لیگ کے اور انگریزوں کے ان کے درمیان میں اور خان کے درمیان میں، خان آف قلات. اور 11 اگست 1947 کو ریڈیو سے اعلان ہوا بلوچستان کی آزادی کا. وہ آزاد پھر بلوچستان نے اپنی آزادی منائی 15 اگست کو. 14 کو یہ پاکستان نے منائی، 15 اگست کو بلوچستان نے اپنی آزادی کی جشن منایا. جشن منانے کے بعد پھر یہ آزاد ایک ملک رہا، اور اس کے اندر 2 ایوان تھے جس کے الیکشنز ہو چکے تھے، اور 2 ایوان تھے. اور کلات نیشنل پارٹی جو ہے میجورٹی پارٹی بن کر ابھری تھی، جو کلات کے اسمبلی میں تھی. اب اس کا جو اپوزیشن لیڈر تھا، جس کے پاس اپوزیشن تو آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس ممبر سب سے زیادہ کلات نیشنل پارٹی جیت گئی تھی، ان سرداروں سے الیکشن جیت گئی تھی. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی سردار ہیں ادھر یہ نہیں کرنے دیتے. کلات نیشنل پارٹی اس زمانے میں، آپ اندازہ لگائیں 1947 میں 46 میں وہاں الیکشن ہوتے ہیں، اور کلات نیشنل پارٹی جو مڈل کلاس کی ایک پارٹی تھی وہ الیکشن جیتی، اور لیفٹ اورینٹڈ پارٹی تھی اور اینٹی سردار پارٹی تھی. وہ الیکشن جیتی ہے اور وہ جیت کر آؤٹ آف 52 سیٹس 39 سیٹس وہ جیتتی ہے، اور وہ کلات کے ایوان میں آ کے جو لیڈر آف دا ہاؤس بنتا ہے وہ میر غوث بخش بیزنجو بنتا ہے. میر غوث بخش بیزنجو نے اپنی تقریر میں اس وقت جب یہ کہا گیا ان کو کہ جی آپ مرج کریں ہمارے ساتھ، تو کلات کے اسمبلی میں معاملہ پیش ہوا، تو میر غوث بخش بیزنجو نے اپنی تقریر کی کہ جی اگر صرف اس وجہ سے ہم ایک ہو جائیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہم سے پرانے ملک تو ایران ہے، افغانستان ہے، ہم اس میں کیوں نہیں مل جاتے ہیں سارے، وہ بھی مسلمان ہیں. تو
پھر تو اگر مسلمانیت ہی صرف وہ تقاضا ہے کہ ایک ملک بننے کا، تو پھر پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو نیا بن رہا ہے نا، وہ ایران کے ساتھ مل جائے، افغانستان کے ساتھ مل جائے، ایک ملک بنا لے. لیکن نہیں، ہم بلوچ قوم اپنی آزادی کو اس طریقے سے ہم نہیں مرج کریں گے. ہم فرینڈلی ریلیشن ضرور پاکستان کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی آزادی کو مرج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رد ہو گئی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی طرح بلوچستان فنکشن کرتا رہا. اور خان آف کلات پھر آئے کراچی کے بلوچوں سے اس نے پھر رائے لی کہ جی کیا کروں، میں مرج کروں. کراچی کے بلوچوں نے بھی ٹوٹلی کہا کہ جی آپ مرج نہیں کریں گے بلوچستان کو، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر انہوں نے پرماننٹ ایمبیسڈر ٹو پاکستان میرے چاچا کو اپوائنٹ کیا، ستار مستی خان صاحب کو. 1948 تک، مارچ 47 سے لے کر مارچ 48 تک ہمارے گھر میں جھنڈا لگا ہوتا تھا آزاد بلوچستان کا. پھر جب خان آف کلات نے انڈر این ایگریمنٹ، انڈر ٹریٹی ایگریمنٹ، ایسے ہی نہیں، انکنڈیشنل مرجر اس نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے الحاق کیا تھا، مرجر بھی نہیں کیا تھا، الحاق کیا تھا آن سرٹن کنڈیشنز، ٹھیک ہے نا، جس میں 3 سبجیکٹ جو ہیں وہ فیڈریشن کے پاس ہوں گے، باقی سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ریاست کلات کے پاس ہوں گے، خان کے پاس ہوں گے. اور اس کا خان کا سربراہ جو ہے کلات کا، وہ اگر اجازت نہ دے تو فیڈریشن آف پاکستان کوئی زمین بھی نہیں خرید سکتا بلوچستان کے اندر. پھر اس میں یہ بھی تھا، 3 سبجیکٹ یہ تھے کہ جی ڈیفنس، فارن افیئرز اینڈ کسٹمز، یہ صرف 3 سبجیکٹ انہوں نے ادھر مشترک کیے تھے پاکستان کی ساورنٹی کے لیے. اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا، ایگریمنٹ سائن ہو گیا اور بلوچستان ایک آزاد حیثیت سے فنکشن کرتا رہا، اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے وہاں پر جا کے انٹرفیئرنس شروع کر دی. اب مثال کے طور پر نواب میں مکران میں کوئی نواب نہیں ہوتا تھا. ادھر کلات کا گورنر اس زمانے میں فقیر محمد بیزن جو ہوتا تھا، وہ کلات کا گورنر ہوتا تھا ان مکران، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے، پاکستان گورنمنٹ نے ادھر نواب بائی خان کو نواب ڈکلیئر کر کے اور اس کو نواب مان کے، اس ایگریمنٹس کے تحت کہ جی اسٹیٹس کا سربراہ اگر آپٹ کرے کہیں تو وہ جا سکتا ہے، تو اس سے اعلان کروا دیا کہ جی مکران ریاست کو میں کلات میں ضم کرتا ہوں. اسی طرح لسبیلے کا ہوا، اسی طرح خاران کا ہوا. اور ادھر سے پھر فوج بھی لسبیلے میں چلی گئی، وندر تک گئی پاکستان کی فوج. پھر یہ خان مجبور ہوا، آیا، پھر یہ ایگریمنٹ ہوا، یہ جو میں ذکر کر رہا تھا پہلے. اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا. یہ ایگریمنٹ میں اصل میں خان سے میرے خیال میں یہ غلطی ہوئی کہ خان صاحب نے یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ واپس ایوان میں پیش نہیں کیا. اگر ایوان میں پیش کر دیتے اور ایوان اس کو اپروو کرتی، شاید یہ حالات آج ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ ایوان میں پیش نہیں کیا، ایسے ہی اعلان کر دیا. جب ایسے ہی اعلان کر دیا تو پھر خان کے بھائی نے، آغا عبدالکریم خان نے سب سے پہلے بغاوت کی 1948 میں، ٹھیک ہے، اور افغانستان جا کے بیٹھ گیا. پھر اس کو بلایا گیا کہ جی آ جائیں، کوئی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. وہ افغانستان سے آ کے کلات میں ایک ہربوئی جگہ ہے، ہربوئی کے پہاڑوں میں اس نے کیمپ کیا. پھر اس کو بلا کے نیچے بلا کے اور نیگوسیشنز کے لیے اس کو اریسٹ کر کے وہ 10 سال پھر قید رہا. وہ 48 سے لے کر 58 تک وہ قید رہا. پھر ظاہر ہے مسائل اور بھی بگڑ گئے. لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی پارٹیز تھے بلوچستان کے علاوہ، مطلب باچا خان تھا، خان عبدالغفار خان کی جماعت تھی، یا عبدالصمد خان اچکزئی کی جماعت تھی، میر غوث بخش بیزنجو کی جماعت تھی، یا جی ایم سید کی جماعت تھی. پھر پنجاب سے میاں افتخار الدین والے تھے جو پرو کانگریس ایلیمنٹ تھا اس میں. تو اس نے یہ اب سمجھا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب ہم اپنے رائٹس ود ان دی فریم ورک آف پاکستان لیں گے. اور انہوں نے پاکستان بیسڈ پارٹی بنائی نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے، جس میں باشانی صاحب بھی آ گئے تھے بعد میں. اور انہوں نے پھر ود ان دی پاکستان اپنا اسٹرگل شروع کیا فار اٹانومی، میکسیمم اٹانومی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی 1940 کا قرارداد جو لاہور میں پاس ہوا ہے، یہ ایک میثاق ہے، کوننٹ ہے جو جنہوں نے نیشنلٹیز کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اٹانومی دی جائے. اور یہ ان کا اسٹرگل تھا. دوسرا ان کا اسٹرگل یہ تھا کہ جی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہندوستان ہے، دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ دوستی کیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے. اور امریکہ جو ہے چونکہ امپیریلسٹ طاقت ہے، اس کی وجہ آپ جو ہیں اپنے ریجنل قوتوں کے ساتھ زیادہ جڑیں. اچھا، آپ کی بات کرتا ہو رہی ہے ایوب خان نے جب ٹیک اوور کیا تھا، وہ جو ہم حاجی نوروز خان کا ذکر سنتے ہیں، 90 سالہ سردار کو قرآن پہ حلف رکھ کے بلایا گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ جب وہ پہاڑوں سے اتر کے آئے تو نیگوشیٹ